الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدایا دکھا دے بہار مدینہ، یہ آنکھیں ہوں اور سبز زار مدینہ. حقیقت جو پوچھو حقیقت یہی ہے جنت سے بڑھ کر دیار مدینہ. تجھے باغا تیرا گلشن مبارک، مجھے چاہیے سبز زار مدینہ. یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے، ہوشیدہ تیرا
جو وہی اس کو سمجھے تمہیں کیا بتاؤں بہار مدینہ صفی اپنی قسمت پہ ہے ناز مجھ کو کہ ہوں بلبل لالا زارے مدینہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہمارا موضوع جو چل رہا ہے، آج اسی موضوع کے سلسلے میں چند اور گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اچھائی والا راستہ اختیار کرتا ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ اعمال صالحہ والی زندگی، نیک اعمال والی زندگی، اچھے اعمال والی زندگی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے حالات کو بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی بنا لیتے ہیں، اس کے مال، اس کی جان، اس کے رزق اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں، اور برکتیں اللہ کی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری کے اندر زندگی اختیار کرتا ہے، اور دین اسلام قرآن کے مطابق اپنی اس مختصر زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی جان کے اندر بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی اولاد کے اندر بھی برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان، اور کثرت سے استغفار کرنے والا انسان، اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، سرور کائنات، شفیع المذنبین، سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، پروردگار عالم دنیا کی پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پریشانیاں آتی ہے، گزر جاتی ہے، بے چینی کا باعث نہیں بنتی، بے اطمینانی کا باعث نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت اس پریشانی سے، اس تنگی سے اللہ اس کے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا انسان، نیکی پر چلنے والا انسان، نیک اعمال کو اختیار کرنے والا انسان، کثرت سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوتا پھر بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا انسان، تو اللہ رب العزت ہر موڑ پر اس کی اس زندگی کو، دنیا کی اس زندگی کو اللہ رب العزت پرخلوص بنا دیتے ہیں، اطمینان اور چین والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، مردوں کا بھی تذکرہ کیا، عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مرد، جو عورت تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے، کرتی ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، کرتی ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ایسی برکت والی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں کہ اگر اس کو کسی قسم کی بھی پریشانی ہو جائے تو میں اس کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، سب کو زندگی اور موت دینے والا رب، اولاد دینے والا رب، میرے اور آپ کا رب پروردگار عالم اپنی عظمت والی کتاب میں، رفعتوں اور بلندیوں والی کتاب میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، اعمال صالحہ والا راستہ اختیار کرے، نیک اعمال والا راستہ اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری والا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ایسی پاکیزہ زندگی ہم عطا کرتے ہیں، ایسی خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، ایسی پرسکون زندگی عطا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے یقیناً ایسی زندگی اللہ عطا کریں گے، ایسی زندگی ہمیں نصیب ہوگی کہ اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیسے بچاؤں گا، بارش عطا کروں گا، پھل عطا کروں گا، تمہارے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ڈال دوں گا،
تمہاری اولاد میں برکتیں ڈال دوں گا، تمہارے مال میں، جان میں، عمر میں برکتیں ڈال دوں گا۔ او میرے بندے، اگر تو میری فرما برداری والا راستہ اختیار کرے گا، نیک اعمال والا راستہ اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر مجھے راضی کرنے والا راستہ اختیار کرے گا، او میرے بندے یاد رکھ، میں رب تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلا دوں گا، خوشگوار زندگی عطا کروں گا، ایک پرسکون زندگی تجھے عطا کروں گا، اطمینان اور چین والی زندگی تجھے میں عطا کروں گا۔ او بندے، قحط سالی بھی تجھے نہیں چھوئے گی، قحط سالی میں بھی مبتلا نہیں ہوگا، ہر موڑ پر زندگی کے کسی لمحے میں بھی میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اگر تو میری فرما برداری والا راستہ اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑنے والا راستہ اختیار کرے گا۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھے طریقہ بتلائیں۔ فرمانے لگے استغفار کر لو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اس سیزن میں تو بالکل بارش ہوئی نہیں، اب تو مویشی بھی پانی کو ترس رہے ہیں، دعا فرمائیے یا کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا استغفار کر لو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، قرضوں نے جکڑ رکھا ہے، ادائیگی کی کوئی شہرت نظر نہیں آتی، مجھے کوئی اس کا طریقہ بتلا دیجئے۔ فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بڑی دل کی تمنا ہے، کئی سال ہو گئے شادی کو، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک آدمی اور آیا، حضرت میرا باغ تو ہے مگر یہ دعا کریں اس سال اس میں خوب پھل لگے، زیادہ پھل لگے۔ فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک اور آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری زمین ہے مگر اس میں پانی نہیں ہے، میں کچھ کنواں وغیرہ کھودنا چاہتا ہوں، دعا کریں اس میں سے اللہ تعالیٰ پانی نکال دے۔ فرمایا کہ استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اب ایک آدمی قریبی جو خدمت گزار تھا، اس نے کہا حضرت ایک عجیب چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، جو پوچھنے آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو۔ انہوں نے آ کر فرمایا دیکھو بھائی، یہ جو استغفار کا عمل ہے نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت والی کتاب، رفاعتوں اور بلندیوں والی کتاب میں سچے پروردگار نے اپنے سچے کلام میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ جب تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا اس کے بدلے میں، تمہیں اس کا بدلہ کیا عطا کروں گا۔ فرمایا انہو کان غفارا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال سے تمہاری مدد کروں گا، فقر دور ہو جائے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے عطا کروں گا، اولاد عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغوں میں اچھے پھل لگا دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چشمہ اور نہر عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں بتلایا گیا کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے قیامت کے دن فرمایا سب سے زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا، وہ آدمی زیادہ خوش نصیب ہوگا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندگی کے اندر برکتیں ہی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے استغفار کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں، گاڑی پر سوار ہیں تب بھی استغفار کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے تب بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج ہماری یہ زندگی اتنی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر استعمال کریں، ہم جھوٹ، غیبت اور برائی، لغویات کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، غیبت کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس زبان کو غلط راستے پر اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت برکتیں اٹھا دیتے ہیں۔ آج ہم میرے محترم دوستو، ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں، ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں، ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں، ہمیں امن، چین اور سکون والی زندگی میسر نہیں۔ تو چین، امن اور سکون والی زندگی ہمیں کیسے میسر ہو؟ اس لیے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر رہی ہے، گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، اور ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر سنتوں کو پامال کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکت اٹھ گئی، ہمیں اطمینان اور چین والی زندگی میسر نہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا تھا، اور جس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا تھا، اور جس نبی کی تعلیمات کو اپنانا تھا، آج ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور اپنی چاہت، اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جو اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتا ہے اور میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، اور اگر میرے خوف کی وجہ سے، میرے اس ڈر کی وجہ سے اس گناہ پر نادم ہو کر وہ اپنی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا آنسو ابھی زمین پر گرتا نہیں، میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایسا کریم رب ہے، ایسا مہربان رب ہے، لیکن آج ہم نے اس مہربان رب کا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ اس مہربان رب کا راستہ کیا ہے؟ اس مہربان رب کا راستہ وہ نیکی والا راستہ ہے، اعمال صالحہ والا راستہ ہے، اللہ کی فرما برداری والا راستہ ہے، دین پر عمل کرنے والا راستہ ہے۔ جب وہ ہم اختیار کریں گے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، وقت کے نبی ہے، میرے اور آپ کے
پیغمبر ہے، نبی ہے، آخری رسول ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کے نظام کو نہ بناتا، میں اس کائنات کے نظام کو نہ بناتا، میں نے اس کائنات کے نظام کو اس لیے بنایا کہ میں نے اپنے محبوب کے بھیجنا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے، لیکن پھر بھی روایات میں بات ملتی ہے کہ روزانہ اپنی کوئی حساب نہیں کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نماز ایسی، ہمارا صدقہ کیسا، ہمارے باقی اعمال کیسے کہ شاید کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان سے استغفار نہیں نکلتا، ہم کثرت کے ساتھ استغفار نہیں کرتے۔ آج میرے محترم دوستو، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وقت بہت ہی پرفتن دور ہے، فتنے اور فساد کا دور ہے، اور یقیناً رب کی ذات ہم سے روٹھی ہوئی ہے، رب کی ذات ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ آج دیکھیں 19 فروری ہے اور یہ دھوپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ سردیوں کا موسم ہے، دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی سخت دھوپ سردیوں کے موسم میں، اور پھر بارشوں کا رک جانا، یہ رب کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، لیکن رب کو منانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اپنے رب کو منانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ رب کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے شفقت کرنے والی ذات ہے، 70 ماؤں سے۔ ایک ماں ہے، اپنے بیٹے کو کسی تکلیف کے اندر برداشت نہیں کر سکتی، وہ اولاد اگر اس کو دکھ پہنچاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اولاد کسی مشکل میں پڑ جائے تو والدین اور خصوصاً بالخصوص ماں اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی رسول ہے اور آخری وقت ہے، صحابہ کرام جمع ہے اور کلمے کی تلقین فرما رہے ہیں، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ قصہ حضور علیہ السلام تک پہنچایا گیا، بتایا گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہے، لیکن ہم ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں، ان کی ماں زندہ ہے، بہت بوڑھی ہے۔ فرمایا کہ اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، آ کر پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ بیٹے سے کیوں ناراض ہو؟ والدہ نے کہا اللہ کے رسول، اس میں کوئی شک نہیں، میرا بیٹا تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اور ہر وقت ہر لمحہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، لیکن ایک خرابی اس کے اندر ہے، ایک نقص اس کے اندر ہے، وہ یہ کہ جب میرے سامنے یہ بات کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، اس سختی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کر دو، کہا اللہ کے محبوب نہیں معاف کرتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ جاؤ ایندھن اکٹھا کر کے لاؤ، لکڑیاں اکٹھا کر کے لاؤ۔ ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ کہا کہ اگر تم معاف نہیں کرے گی تو میں تیرے سامنے اس کو جلاؤں گا، اس لیے کہ اگر تم معاف نہیں کرے گی تو اس کا ٹھکانہ جو ہی موت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا، سیدھا یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کر
یہ کہتی ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، ماں نے یہ تکلیف برداشت نہیں کی، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہے، وہ مجھے اور آپ کو جہنم میں جلنا برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت۔ لیکن رب نے یہ مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نیکی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری والا راستہ اختیار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرنے والا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، گناہوں والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مجھے اور میرا اور آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم میری فرما برداری والا راستہ اختیار کرو گے، اعمال صالحہ والا راستہ اختیار کرو گے، نیک اعمال والا راستہ اختیار کرو گے، تو تم جو ہی تمہاری موت آئے گی تو تمہیں سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر تم نے گناہوں والا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، میرے حکموں کو توڑنے والا راستہ اختیار کیا، میری ناراضگی والا راستہ اختیار کیا، تو جو ہی موت آئے گی، یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، تو تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، جہنم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ عموماً ہم استغفار نہیں کرتے، لیکن فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے اور میری اور آپ کی روح قبض ہو جائے اور ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی حالت میں پیش ہوں کہ ہمارا جسم گناہوں کے نیچے دبا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی کے نیچے دبا ہوا ہو۔ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اعمال صالحہ والا راستہ اختیار ہے، نیکی والا راستہ اختیار ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کر پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ہم مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں اس کے لیے آسانی کر دیں گے جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، کہ اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے کھول دیں گے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت جو نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اعمال صالحہ والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو ایسی طرح سے رزق عطا کروں گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں، اولاد کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں، مال و دولت کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور ایک پرسکون اطمینان والی زندگی اللہ عطا کرتے ہیں، اور ہر پریشانی ہر تکلیف سے اللہ رب العزت نجات دلاتے ہیں جو نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص نیک اعمال والا راستہ اختیار کرتا ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر بلا سے ہر آفت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جس محلے، جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کتاب لکھ رہا تھا، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جیسے آج کل کرونا وائرس، ایسے طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ کتاب لکھا کرتا تھا، تو کسی جگہ سے کبھی بھی میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی مر گیا،
کسی کی موت واقع ہو گئی، لیکن یہ بات تجربے میں مشاہدے میں آئی ہے کہ جس دن کسی کام کی وجہ سے میں حضور علیہ السلام کی شان میں وہ کتاب نہ لکھ سکتا اور حضور علیہ السلام کی شان میں وہ کتاب نہ لکھ سکا، تو فرماتے ہیں کہ اسی دن کسی کے مرنے کی میں خبر سنتا، تو فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، نیکی والا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیتے، آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیتے۔ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ مدرسے میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے، کوئی مشکل آ جاتی، تو جب وہ بزرگ وہاں سے گزرتے تو وہ اس مدرسے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے یا اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر وہاں کچھ کھا پی لیتے یا ایک رات گزار لیتے، تو وہ اللہ رب العزت ان کی برکت کی وجہ سے بند مدرسے کو اللہ چلا دیتے۔ اور فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ایسے واقعات ان کے بارے میں درجنوں لکھے ہیں، درجنوں ایسے واقعات آئے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک مدرسہ تھا، بند ہو گیا کسی وجہ سے، تو مدرسے والوں نے بلا کر ان کو کہا، ایک رات ان کو وہاں ٹھہرایا اور کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کو جس وجہ سے مشکلات آئی ہے وہ دور فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بند مدرسے کو چلا دیا، ساری پریشانیاں دور کر دی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ میں ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، یوم یقوم الاشہاد، اور اس دن جب گواہیاں دی جائیں گی۔ اِنَّا لَنَنصُرُنَا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کریں، اپنی زبان میں کریں، تو یوں بنے گا کہ ہمارے اوپر لازم ہے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرنا، لازم نہیں، فرض ہے اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ مفہوم ایسا بنتا ہے، یوں بنتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب اترتی ہے، اور تو میرے محترم دوستو، یہ ایسی مدد ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھے، یاد رکھے کہ جس پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا وزن آ جاتا ہے، تو پھر وہ پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، اعمال صالحہ والا راستہ، اللہ کی فرما برداری والا راستہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی گزر رہی ہے گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، اور ایسی غفلت والی زندگی گزر رہی ہے کہ ہم جب مؤذن پکارتا ہے تو ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، اور ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ نماز کے لیے بلایا جائے، 5 منٹ کا سفر نہیں، 2 منٹ کا سفر ہے مسجد کے اندر جانا، مؤذن پکارتا ہے لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کسی میلے کے اندر، کسی فحاشی اور یعنی والی مجلس کے اندر ہمیں بلایا جائے اور ہمیں خبر بھی مل جائے، یا کرکٹ گراؤنڈ کے اندر میچ ہے وہاں جانا پڑے، تو ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ دین کی بات سننے سنانے کے لیے بلایا جائے اور دین کی مجلس ہو، تو وہاں ہم اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
ہم اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ رب العالمین نے فرمایا آج ہمارا جو ماحول اور معاشرے کے اندر ہمارا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا، کہ ہم گناہوں کے اندر، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے اندر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ہر موڑ پر جس طریقے سے بھی ہو، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، وقت کے ذریعے، ہم سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اے میرے بندو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی گناہ کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج میرے محترم دوستو، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو قرآن، احادیث، اللہ کا جو دین ہے اس نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کن چیزوں کے لیے؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، اور ایسے آلات کو مٹانے کے لیے کہ جو برائی کا سبب بنتی ہے، اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ آج یہ زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں پھر جھنجھوڑتے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، سمجھ جاؤ، مجھ سے اپنا تعلق قائم کر لو، یہ غفلت والی زندگی چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے کوئی ایسی بڑی پکڑ آ جائے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آج دیکھیں میرے محترم دوستو، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پچھلے سال میں بھی لاہور کی ایک مسجد ہے، وزیر آباد خان مسجد لاہور کے اندر، وہاں بھی فلم کی شوٹنگ ہوئی حکمرانی کی سرپرستی میں، اور باقاعدہ وہاں حکمران وزراء نے شرکت کی، اور آج بھی 2-3 دن پہلے وہاں اس کے صحن میں ایک پورا موسیقی کا پروگرام ہوا، اور ہمارا جو وزیر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فواد چودھری نہیں، فراد چودھری، وہ سرپرستی کر رہا ہے وہاں وہاں کھڑے ہو کر اس نے مسجد کے صحن کے اندر وہ کام کیا۔ میرے محترم دوستو، آج اگر ہمارے جسم تک جوں تک نہیں رینگتی اور ہمارے پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اور وہ تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں یہ مناسا کے اندر یہ بے حیائی کا اڈا اور یعنی فحاشی کا اڈا، جہاں ہر سال فیسٹیول کے نام سے ایک تماشا کھیلا جاتا ہے، مخلوط وہاں ایک نظام میلہ کیا جاتا ہے، اور باوجود علماء کے منع کرنے کے، علماء کی مخالفت کرنے کے، ہر سال وہاں مجرے کیے جاتے ہیں، اور ان کو بلا کر وہاں ڈانس، ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس نبی کے امتی کہلانے کے، ہم اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور جس طرح وہ لوگ یہ اعمال کرتے ہیں، برائی والا یہ کام کرتے ہیں، جتنا گناہ ان کو ہوتا ہے اتنا ہی شرکت کرنے والوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا ہی شرکت کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ اور ایسی مجالس کے اندر شرکت کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی مجلس کے اندر شرکت کرتے ہوئے موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، ہماری روح نکل جائے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انتظامیہ کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس بے حیائی والے اس اڈے کو ختم کیا جائے،
اور اس کی سرپرستی ختم کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب متوجہ ہو جائے اور پھر یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہ روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جس ماحول اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور یعنی فحاشی عروج پر پہنچ جائے، اللہ کے احکامات کو سر عام توڑا جائے، تو اللہ کا عذاب اس سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، اور اللہ کا عذاب ایسی صورت میں نازل ہوتا ہے کہ ساری کی ساری بستی، سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج تو عزم کر رہے کہ ہم ایسی مجالس کا بائیکاٹ کریں گے، اور ان کا قلع کما کرنے کے لیے ہم جو آواز اٹھاتے ہیں ان کا دست و بازو بنیں گے، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس بے حیائی اور یعنی اور فحاشی والے اڈوں کو اور مجالس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے بے حیائی کا اور یعنی کا ایک میلہ سجا کے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم ایسی مجالس کو سے بائیکاٹ کریں اور ان میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو بھی روکیں، اپنی اولادوں کو بھی روکیں، اور جہاں تک ممکن ہے ہم اس کی دعوت چلائیں کہ ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اس نبی کے امتی ہے جو نبی ان آلات کو توڑنے کے لیے آیا تھا، ان آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور ہم انہی آلات کے لیے ہم راستے ہموار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے مددگار بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، گناہ والا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نیک اعمال والا راستہ، اچھے اعمال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نیکی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے والا اختیار کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کثرت کے ساتھ اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات ہم سے روٹھی ہوئی ہے، ایک آنسو اگر کسی کا نکل گیا، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور بھی فرمائیں گے، مشکلات کو بھی حل فرمائیں گے، اس لیے کہ ساری مشکلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں حل کر سکتا۔ یہ ہماری ذہن کی غلط فہمی ہے کہ فلاں 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 بھی ہوگا، نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا اس رب کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب اس رب کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں گے، نیکی والا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔